बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इमरान हुसैन एडवोकेट। और आज क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से, फौजदारी कवानीन के हवाले से एक जजमेंट बड़ी अहम है, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है, जो उसकी FIR होती है, जो अगर उसमें कोई डिले है FIR में, यानी वाकया के रिपोर्ट होने में कोई डिले है, उस हवाले से ये बड़ी अहम जजमेंट है। और दूसरा, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रेप के केसेस में, इसमें मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी एक असूल डिस्कस किया गया है, वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी, रिकवरी के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में भी इस जजमेंट में बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। और जो अदालत का नुक्ता नज़र है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो डिले होता है रेप केसेस में, उसके हवाले से भी, रेप केसेस में और दूसरे मुख्तलिफ जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें डिले में पहले थोड़ा सा फर्क समझा जाता है, या उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। लेकिन अब इस अदालत ने जो जजमेंट अपनी ये दी है, जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या कहती है अदालत वो हम देखेंगे। और इसके अलावा कि जब एक बंदा कोई FIR करवाता है और उसमें वो बहुत से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, जुर्म किसी एक आदमी ने किया होता है लेकिन कोशिश करता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बंदे वो उसमें FIR में दिलवा सके, तो उसका क्या असर पड़ता है। इस ये चार पांच पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इस हवाले से इंतहाई अहम जजमेंट है। और ये ऐसी जजमेंट्स बहुत कम होती हैं जिसमें इतने सारे पॉइंट्स पे ही इकट्ठा फैसला आपको मिल जाए। तो 2023 PCRLJ 1546 पेज है इस FIR का, इस जजमेंट का। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले डिले पे बात करते हैं जी, कि इस जजमेंट में अदालत ने ये कहा है कि ये क्रिमिनल जस्टिस जो है, फौजदारी कवानीन, इंसाफ का जो कानून है, उसका ये असूल तयशुदा है। अदालत ने कहा है कि जहां कहीं भी कोई डिले होता है किसी जुर्म के रिपोर्ट होने में, यानी जब कोई बंदा एक वकुआ हो जाता है और उसकी FIR करवाने में देर कर देता है, कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे डिले हो जाते हैं, तो उसका जो है वो असर ये होता है कि वो पुलिस को क्योंकि रिपोर्ट नहीं करता, तो फिर ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, या मुस्तगीस की जिम्मेदारी होती है, या मुद्दई की जिम्मेदारी होती है। जब अदालत में केस आता है तो उसने ये साबित करना होता है कि उस डिले का जो था वजह क्या थी, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वजाहत करनी होती है। और फिर अगर वो ऐसी वजाहत कोई मुतमईन करने वाली नहीं दे सकती, जो इस्तगासा होता है या मुद्दई होता है, वो कोई ऐसी वजह नहीं बयान कर सकते कि किस वजह से, कोई जेन्युइन रीजन है या नहीं है। और अगर कोई नहीं है उनके पास माकूल वजह, तो फिर उसके बाद अदालत कहती है कि फिर ये उसका जो इस वजह का एक्सप्लेन ना कर पाना मुद्दई की जानिब से, या उसकी वजाहत ना दे पाना, उस केस के ऊपर असरअंदाज होगा और बड़ी बुरी तरह असरअंदाज होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुद्दई की या मुस्तगीस की या प्रोसिक्यूशन की होती है कि उन्होंने साबित करना होता है कि ये डिले जो था, इसकी वजह क्या थी और ये क्यों हुआ था, और वो वजह भी जो है वो माकूल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का इसमें डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये जजमेंट जिस केस में आई है वो बुनियादी तौर पे गैंग रेप का केस था, तो इसमें अदालत ने मेडिकल हवाले से भी कुछ कहा है कि जो मोटाइल स्पर्मेटोजा जो होता है, वो 100 दिन तक जो है वो मौजूद रहता है, और उसका टेस्ट जो है वो किया जा सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी का। इसी तरह जो नॉन मोटाइल होता है वो 17 दिन तक जो है वो रह सकता है। जो मोटाइल होता है वो 100 घंटों तक, दिनों तक नहीं, घंटों तक वो मौजूद होता है, उसका टेस्ट किया जा सकता है। और जो नॉन मोटाइल होता है वो 17 दिन तक जो है वो मौजूद रहता है। और हवाला दिया गया है मोडिस की बुक नंबर 13 का, जहां पे ये असूल मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये बयान किया गया है। तो इसकी शायद आपको समझ ना आए, लेकिन बहरहाल ये फेवर में जाता है मुलजिम की। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई मेडिकल टर्म की, तो ये भी जो है टेस्ट के हवाले से होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, जब रेप के केसेस होते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो ये बताना इसलिए आपको जरूरी है
کہ کبھی جب اللہ نہ کرے اس قسم کے کیس سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو برآمدگی کے حوالے سے اس ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ برآمدگی کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور اس برآمدگی کو بطور شہادت کیسے لیا جاتا ہے اور اس شہادت کی کیا ویلیو ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ جو ہے، اس ریکوری کی بنیاد پہ جو ہے وہ عدالت کیا کسی کو سزا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ریکوری جو ہوتی ہے کسی اعلی جرم کی یا پسٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس سے جرم کیا گیا ہے، جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اس کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہوتی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی ایویڈنس ہوتی ہے جو اصل زبانی شہادت یا چشمدید شہادت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کڑی ملتی ہے، تو وہ ایک جا کے چیز بنتی ہے جس کے اوپر عدالت جو ہے وہ ریلائی کر کے کوئی ججمنٹ دے کے بندے کو سزا بھی کر سکتی ہے۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ ریکوری جو ہے وہ ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے جو دیگر اصل شہادت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ شہادت بنتی ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ اس کی کڑی سے کڑی مل رہی ہے تو پھر تو اسے کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ ایویڈنس جو چشمدید شہادت ہے یا میڈیکل شہادت ہے یا کوئی اور شہادت ہے جو مین شہادت ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ ہی جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے یا ایسی نہیں ہے جس کے اوپر عدالت جو ہے وہ یقین کر سکے، تو پھر ایسی ریکوری جو ہے اس کا وہ ویلیو لیس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریکوری کے ہونے کا، کیونکہ ڈائریکٹ ایویڈنس کی بنیاد پہ عدالت نے جو ہے وہ سزا جزا دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ کسی بھی فوجداری مقدمہ میں جب آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں اور اس میں اگر جو روٹین کا ڈیلے ہے، مثلا اگر آپ تھانہ سے دور ہیں، 5 گھنٹے کے سفر پہ ہیں، تو 5 گھنٹے کا لیٹ سے اگر آپ نے رپورٹ کیا تو وہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہے یا وہ لیٹ نہیں ہے، اسے آپ ڈیلے نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کا سفر تھانہ سے جو ہے وہ 2 منٹ کی پیدل مسافت کا ہے اور آپ نے دوسرے دن جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کروایا ہے، تو یہ ڈیلے کاؤنٹ ہوگا کہ آپ 2 منٹ کی مسافت پہ بیٹھے تھے، تو پولیس کو آپ نے جو ہے واقعہ یا یہ جو وقوع ہوا ہے وہ کیوں لیٹ رپورٹ کیا ہے۔ تو جو ریپ کیسز ہوتے ہیں نا، تو اس میں عدالت نے پہلے جو ہمارے پاس ججمنٹ ہیں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اس میں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جی جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کیونکہ عزت کا معاملہ ہوتا ہے بچیوں کا، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا کوئی صلح صفائی کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں اور اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ یہ روٹین کا معاملہ ہے، اس لیے اس ڈیلے کا جو ہے نا کوئی مقدمہ پہ اثر نہیں پڑتا۔ یہ سابقہ ججمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو پہلے آتی رہی ہیں۔ اس ججمنٹ میں تھوڑا سا مختلف ویو اختیار کیا گیا ہے اور مختلف پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ججمنٹ یہ آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گینگ ریپ کا جو کیس کا سٹینڈرڈ ہے، پروف کا ثابت کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سیم اسی طرح ہے جو کسی دوسرے فوجداری مقدمے کا ہے۔ کوئی دیگر جرم چوری ہے، ڈکیتی ہے، جس طرح اس کو ثابت کرنے کے اور اس کو پروف کرنے کے سٹینڈرڈ ہیں، اسی طرح گینگ ریپ کو ثابت کرنے کے بھی سٹینڈرڈ سیم ہی ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہوتا کرمنل جسٹس میں کہ ایک مقدمہ کو ثابت کرنے کے علیحدہ سٹینڈرڈ رکھ دیں آپ کہ اس میں ڈیلے اثر انداز ہوگا، اس میں نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی چیز قانون میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کسی بھی جرم کو دیر کے ساتھ رپورٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ گینگ ریپ ہے، مرڈر ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جو بھی ہے، تو اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہوگا کہ جو بہترین شہادت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو روک لیا گیا اور اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ ڈیلے جو ہوگا یہ اسی طرح سے جو ہے وہ فیٹل ہوگا، یا مطلب اس کی ایکسپلینیشن دینا ضروری ہوگی جس طرح عام مقدمہ میں ہوگی۔ تو یہ جو پیچھے پہلے ججمنٹس میں کہا جاتا تھا کہ جی ریپ کیسز میں ہو جاتا ہے ڈیلے، روٹین کی بات ہے، تو عدالت نے اس نظریے کو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ تبدیل کیا اور کہا کہ جی نہیں،
چاہے وہ گینگ ریپ کیس ہو، ریپ کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو، ڈیلے ایک ہی جیسا اثر رکھتا ہے سب پہ۔ اور اگر ڈیلے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بہترین شہادت تھی وہ روک لی گئی یا ختم کی گئی۔ مطلب یہ کہ ڈیلے ریپ کیس میں بھی، گینگ ریپ کیس میں بھی اگر ڈیلے ہوگا تو وہ ملزم کے فیور میں جائے گا اور ملزم کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح اس کیس میں جو آخری نقطہ جو اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ وائڈر نیٹ جو ہم تھرو کرتے ہیں مختلف ملزمان اپنے، مثلا جرم کوئی 2 لوگ کرنے والے ہیں تو ہم ان کے رشتہ داروں کو شامل کر کے 20 لوگوں پہ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں، تو وہ بھی اس ججمنٹ میں کہا گیا کہ یہاں پہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جی کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے کی اس مقدمہ میں کوشش کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ وائڈر نیٹ جب آپ لوگ پھیلاتے ہیں کسی بھی مقدمہ میں اور زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مقدمہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اصل مجرم ہیں انہی کی حد تک ایف آئی آر ہو، بلکہ انتقامی طور پہ ان کے جو زیادہ رشتہ داران وغیرہ اور لوگوں کو شامل کرنے سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر کمزور ہوتی ہے، جس طرح اس ایویڈنس میں کہا گیا۔ اور انہی 5 بنیادوں پہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، گینگ ریپ کے جو ملزم ہیں وہ ان کو عدالت نے بری کر دیا اور کہا کہ وہ بریت کے حقدار ہیں۔ ڈیلے ہے ایف آئی آر میں، میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اس میں کوئی ڈیلے تھا، کیونکہ ڈیلے ایف آئی آر میں جب آپ نے لیٹ کروائی تو ڈیلے ساتھ ظاہر ہے میڈیکل بھی لیٹ ہوا، اور میڈیکل کے حوالے سے 100 گھنٹے جو تھے وہ بھی گزر چکے تھے، اور 17 ڈیز جو ہوتے ہیں دوسرا ریکوائرمنٹ وہ بھی گزر چکا تھا۔ برآمدگی جو تھی وہ ہو چکی تھی کرائم ویپن کی، لیکن کہا کہ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اگر وہ نہیں ہے تو برآمدگی کا کیا فائدہ ہے جی۔ ریپ کیسز میں بھی ڈیلے اسی طرح سے نقصان دہ ہوتا ہے جس طرح سے دوسرے مقدمات میں ہوتا ہے، اور زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے سے بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات مقدمات میں بڑھتے ہیں۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ عدالت نے گینگ ریپ کے ملزمان کو مقدمہ سے بری کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم کریمنل ججمنٹ ہے مختلف نقطوں پہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔